السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ اچھا، میں اپنے ملک کی حالت کے حوالے سے اور عوام کی بدقسمتی کے بارے میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا۔ اس ملک کو اچھا خاصا چل رہا تھا، اچھا خاصی معیشت اچھی خاصی اوپر جا رہی تھی، عوام جو ہے نا خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ایک لیڈر جس کا نام عمران خان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اچانک ایسا کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی کہ اس ملک کو دیوالیہ میں تبدیل کر دیا۔ ایک اچھے خاصے جمہوریہ پاکستان، آئین اور قانون کے ساتھ چلنے والا ملک غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتوں میں اور دلدل میں پھنس گیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے آپ کو کچھ شواہد، کچھ ایسے جو تفصیلات ہے، کچھ ایسے معلومات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ میری یہ سٹارٹ جو انٹرو تھا وہ کیوں بدقسمتی اور عوام کی قسم پرسی کے حوالے سے کیوں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی چیزیں میں نے استعمال کیے سٹارٹ میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ جو آپ سب نے دیکھا کہ ایک ہی پاکستان میں الگ الگ قانون، الگ الگ صوبہ، الگ الگ صوبے کی جسے کہہ سکتے قانونی یا لا قانونیت کہہ سکتے ہیں، یا آئین یا دستور کہہ سکتے ہیں، کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا صوبہ ہمارے آئین پاکستان اور ہمارے جمہوریہ پاکستان کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ ریلی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اگر دیکھ لیا تو وہاں عجیب و غریب، پھر پنجاب میں دیکھ لیا تو الگ اور عجیب و غریب پاکستان نظر آیا، پھر جب کہ پی کے میں دیکھ لیا تو وہاں پہ ماشاءاللہ وہ تو خیر لوگ تعریف کر رہے ہیں، مبصرین تعریف کر رہے ہیں، یہ ماہر معاشیات تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بہت بہترین بجٹ اور وہ عوام دوست بجٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، عوام کی یعنی فلاحی بجٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو واقعی وہ شاباش کے اور وہ اس خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اچھا، رہی بات پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے، میں نے بات شروع کی تھی کہ بغیر اسپیکر کا اگر پنجاب اسمبلی کا بجٹ پاس ہوتا ہے تو اسپیکر کے آئینی اختیارات کدھر گئے؟ یعنی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ادارے، ٹھیک ہے سیاستدانوں کے بارے میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری بھری ہوئی ہے، سن سکتے ہیں کہ ان کا تو کام یہی ہے کہ چلو وہ تو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ادارے جو ان کے اوپر روک ٹوک والے، جو ان کے اوپر یعنی نظر رکھنے والے، جو ان کو یعنی ان کی رسی کھینچنے والے جو ادارے ہمارے آئینی ادارے، وہ کدھر ہے؟ وہ سو رہے ہیں، وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ عدلیہ ہوں یا وہ الیکشن کمیشن ہو یا وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کائنڈ آف ادارے ہوئے، اس طرح اور بہت سارے ایف آئی اے ہے، وہ نیب ہے، وہ سو مینی آر دیئر۔ یعنی ہمارے عوام کے ٹیکسز کے پیسوں پہ تنخواہ لینے کے لیے تو ڈھیر سارے ادارے اور ڈھیر سارے ایسے بڑے بڑے اور ہاتھی اور شیر جیسے اور عربی گھوڑوں جیسے آفیسرز بنائے گئے اور بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ جب وقت آتا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کا وقت آتا ہے اور عوام کے ساتھ جب اجتماعی زیادتی ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت ادارے کدھر جاتے ہیں؟ اس وقت اداروں کا کیا رول ہوتا ہے؟ اس وقت اداروں کے یہی ہاتھی اور شیر اور عربی گھوڑے کدھر چلے جاتے ہیں، کدھر سو جاتے ہیں؟ اچھا، تو اسپیکر کے اختیارات کو واقعی اس کی آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی، یعنی ایک اجلاس وہاں پہ قومی صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب صوبائی اسمبلی میں، اور دوسرا جو ہے نا وہ آپ کے ایوان اقبال میں، اور بجٹ وہاں پہ اپنے مرضی کے گورنر لگا کے اس سے اپنے فائدے اٹھا کے اس سے اپنی مرضی کے اختیارات استعمال کر کے اپنا ہی گھر کا آئین اور قانون بنا کے ہمارے اوپر اور پنجاب کے 12 کروڑ عوام اور ایک پڑھا لکھا پنجاب، اس کے اوپر اپنی منمانی چلائی جاتی ہے۔ تو ہاں، میں اسپیشلی عدلیہ کے حوالے سے بات کروں گا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ اداروں کے اوپر بولنا اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، لیکن میں اداروں کے اوپر نہیں بول رہا ہوں، میں اداروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور اداروں کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ شاید میری ناچیز، میری ایک معصوم آواز جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچے اور وہ شاید جاگ جائے اور ان کے دماغ پہ یا دل پہ یہ بات لگے اور پازیٹیو میں وہ اس بات کو لے لے۔ تو بڑے احترام کے ساتھ
عدلیہ تمام باتوں کے سوموٹو اور نوٹس تو لے سکتے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے، اور یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو مہنگائی دیکھ رہے ہیں، جو کرائسس دیکھ رہے ہیں، جو معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے، جو باقی بہت سارے لاقانونیت ہے، جو غیر آئینی اور پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کی جو تھوڑی بہت خوشحالی ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ اس پہ عدلیہ جیسے ادارہ تماشائی کیوں بنا ہوا ہے؟ تو یہ سوال، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سوال اٹھتا ہے ایک شہری کے ناطے، اور سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر پہ بہت سارے اس طرح کے سوالات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس طرح کے مزاحیہ ویڈیوز اتنے بنے ہوئے، لیکن مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ چلو سیاستدان تو کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ غریب عوام کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ اچھا، میرے اس لفظ کا سمجھ اگر کسی کو نہ آئے اجتماعی زیادتی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی صورت میں اگر سارے مل کے ہمارے ملک کی معیشت اور ہمارے عوام کی خوشحالی اس کو دبوچ لیا گیا ہے، اس کو چھین لیا گیا ہے ہم سے، اور ہمارے اس پاکستان کو جو کہ ایک ریلی لیڈ کرنے والا اسلامی ممالک میں سے ایک ملک تھا اور ملک ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ کہاں گیا وہ پی ڈی ایم؟ ابھی اتنے مہنگائی کے باوجود روزانہ باہر نکلتے تھے، جب 5 اور 10 روپے عمران خان کی حکومت میں، جب 5 اور 10 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، جب 5 اور 10 روپے فی کلو یا فی لیٹر آئل یا گھی میں یا چاول میں اضافہ ہوتا تھا، تو اتنا شور مچاتے تھے۔ کبھی پشاور سے کوئی لانگ مارچ شروع ہو گیا، تو کبھی یہ فضل الرحمان کی نگرانی میں، تو کبھی کراچی سے لانگ مارچ شروع ہو گیا۔ بلاول بٹو کہہ دوں یا بلاول زرداری کہہ دوں، ہمیں تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ بٹو ہے یا زرداری ہے۔ بہرحال یہ بلاول بٹو زرداری صاحب وہ وہاں سے لانگ مارچ کرتے تھے، کبھی ٹانگیں کانپتی ہے تو کبھی کانپے ٹانگتی ہے، تو سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اب کدھر گئے؟ ان کو ذرا بلا لے، ان کو سامنے لائے، عوام کے سامنے لائے۔ ابھی بھی بولو، ان کو بولو کہ آ جاؤ، عوام کو ایک خطاب کرو، عوام کے سامنے آ کے کوئی جلسہ کرو، جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، جو آپ کو واقعی بلاول ہاؤس میں جو آپ نے حکومت کو، یعنی عمران خان کی ایک جمہوری حکومت جو عوام کے مینڈیٹ پہ آئے تھے، ان کو آپ نے غیر قانونی غیر جمہوری طریقے سے بدماشی سے آپ کے بقول آپ کے بلاول صاحب کے کہ سازش یہ امریکہ میں نہیں، یہ بلاول ہاؤس میں ہوا ہے، تو یہ ان کو بتاؤ کہ آ جاؤ نا، بھی عوام کو ریلیف دے دو، عوام کو وہ 10 روپے 5 روپے پہ جو آپ اپنے اوقات دکھاتے تھے اور چیخنا چلانا کرتے تھے، تو عوام کو ورغلاتے تھے، قوم کو ایک اچھے لیڈر سے محروم کرنے میں لگے ہوئے تھے، مصروف عمل تھے۔ تو اب آ کے بتاؤ نا، آپ پاکستان بھول گئے کیا؟ کدھر چلے گئے؟ آپ کا تو میرے خیال سے بیرونی ملک اور دوسرے ممالک کے دورے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی کبھی ناشتہ، کبھی لنچ، کبھی ڈنر کر لیا کرو۔ بلاول ہاؤس میرے خیال سے بھول گئے، تو شکر ہے آپ کو وزیر خارجہ کے ایک عہدہ مل گیا۔ اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔